السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہنجرا آفیشل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے قادیانی تلبیس اور اس کا جواب۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس مارکہ آرا مسئلہ میں جو ان کی عظمت اور جلالت کا زبردست نشان ہے، سورۃ آل عمران کی آیات کا بہمی ربط اور ترتیب ذکری خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے کہ متنبہ کاذب نے اس میں بھی تلبیس و الحق کو بالباطلی کا ثبوت دے کر ناواقف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن عزیز سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمنوں کے نرگاہ میں گھر جانے سے متعلق جس تسلی اور وعدہ کا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطری شکل و صورت میں پیش آئی کہ جب دشمنان دین نے حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک بند مکان میں محاصرہ کر لیا تو ایک اول اعظم پیغمبر اور خدائے برحق کے درمیان میں تقرب کا جو رشتہ قائم ہے، اس کے پیش نظر قدرتی طور پر حضرت عیسیٰ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اب کیا پیش آنے والا ہے۔ راہ حق میں جہاں سپاری یا قدرت الہی کا کوئی اور کرشمہ، اور اگر دشمنوں سے تحفظ کے لیے کوئی کرشمہ پیش آنے والا ہے تو اس کی کیا شکل ہوگی، کیونکہ بظاہر کوئی سامان نظر نہیں آتا، اور اگر تحفظ ہوا بھی تو کیا کچھ مصائب و علام اٹھانے کے بعد تحفظ جان ہوگا، یا دشمن کسی بھی صورت میں قابو نہ پا سکیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلم میں فطری طور پر پیدا ہونے والے سوالات کا ترتیب وار اس طرح جواب دیا۔ عیسیٰ، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں تیری مقررہ مدت حیات پوری کروں گا، یعنی مطمئن رہو کہ تجھ کو دشمن قتل نہ کر پائیں گے۔ انا متوفیکا، اور صورت یہ ہوگی کہ اس وقت یہ تجھ کو اپنی جانب یعنی ملائے اعلیٰ کے جانب اٹھا لوں گا۔ ورافیہ کا الہ، اور یہ بھی اس طرح نہیں کہ پہلے سب کچھ مصائب ہو گزریں گے اور پھر ہم تجھ کو آخر میں علاج معالجہ کرا کر اٹھائیں گے، نہیں، بلکہ یوں ہوگا کہ تو دشمن کے ناپاک ہاتھوں سے ہر طرح محفوظ رہے گا اور کوئی دشمن تجھ کو ہاتھ تک نہ لگا سکے گا۔ یہ تو تمہارے فطری سوالات کا جواب ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ ہم یہ کریں گے کہ جو تیرے پیرو ہیں خواہ غلط کار ہوں جیسا کہ نصارہ، اور خواہ صحیح العقیدہ ہوں جیسا کہ مسلمان، ان کی کو قیامت تک یہود پر غالب رکھیں گے، اور تا قیامت کبھی ان کا حاکمانہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا۔ باقی رہا تمام معاملات کا فیصلہ، سو اس کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے۔ اس روز سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ زیر بحث آیات کی یہ تفسیر جس طرح سلف صالحین اور اجماع امت کا مطابق ہے، اسی طرح اس میں آیات میں کیے گئے متعدد وعدوں کی ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مگر مرزا قادیانی نے اپنی مسند مسیحت اور نبوت کو قائم کرنے کے لیے قرآن، احادیث صحیحہ اور اجماع امت کے خلاف جبکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہو چکی، تو اس سلسلہ کی آیات میں تحریف معنوی کی ناکام سعی کو بھی ضروری سمجھا، اور دعویٰ کیا کہ اگر مسیح علیہ السلام کی موت کو وقوع کے سے قبل تسلیم نہ کیا جائے گا تو ترتیب ذکری میں فرق آ جائے گا، اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم ماننا پڑے گا۔ یہ قرآن عزیز کی شان بلاغت کے خلاف ہے، لہذا یہ ماننا چاہیے کہ انی متوفی کے وعدہ کا وقوع ہو چکا اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی۔ مرزا قادیانی کی یہ تلبیس اگرچہ ان حضرات سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی جو عربیت اور قرآن کے اسلوب بیان کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن عوام کو مغالطہ یہ ڈال سکتی ہے کہ اس لیے
اس عنوان کے شروع ہی میں آیات کی تفسیر کو اس طرح بیان کر دیا گیا کہ مرزا کی جانب سے جو تلبیس کی گئی ہے وہ خود بخود زائل ہو جائے، تاہم مزید تشریح کے لیے یہ اور اضافہ ہے کہ ترتیب ذکری کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں اگر چند باتیں ترتیب وار کی گئی ہیں تو ان کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ وار کی گئی ہیں تو اس کا وقوع بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کلام میں ذکر کردہ ترتیب بگڑنے نہ پائے اور مقدم کو مؤخر اور مؤخر کو مقدم کرنا نہ پڑے، اور یہ جب ضروری ہے کہ کلام کی فصاحت اور بلاغت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ترتیب ذکری میں فرق نہ آنے پائے، ورنہ تو بعض مقامات پر تقدیم و تاخیر کو بھی فصاحت کی جان سمجھا جاتا ہے، اور یہ علم معانی کا مشہور مسئلہ ہے۔ پس قرآن کی ان آیات میں جمہور اہل اسلام کی تفسیر کے مطابق ترتیب ذکری باحالہ قائم ہے کہ اس لیے کہ خدا کی جانب سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہاری مقررہ مدت پوری کروں گا، انی متوفیکا، یعنی تمہاری موت ان دشمنوں کے ہاتھ سے نہیں ہوگی بلکہ تم اپنی طبیعی موت سے مرو گے، مگر اس سے پہلے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے متعدد صورتیں ہو سکتی تھی، یہ کہ دشمنوں پر باہر سے اچانک حملہ ہو جائے اور وہ فرار ہو جائیں، یا سب وہیں کھیت رہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام ان کی زد سے بچ جائیں، یا یہ کہ قوم عاد و سمود کی طرح زمین یا آسمان سے قدرتی عذاب آ کر ان سب کو ہلاک کر دے، یا یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کسی ترکیب سے ان کے نرغہ میں سے محفوظ نکل جائیں اور ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرشمہ قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو مکان بند رہتے ہوئے ملا الہ کی جانب اٹھا لے وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ پہلے وعدہ کا ایفا مستعورہ بالا آخری شکل یعنی ورافیہ کا الہ کی شکل میں ہوگا، اور ہوگا بھی ایسی قدرت کاملہ کے ہاتھوں کہ اس محاصرہ کے باوجود دشمن اپنے ناپاک ہاتھ تجھ کو نہیں لگا سکیں گے، اور میں ان کافروں کے ہاتھ سے تجھ کو پاک رکھوں گا، اور ان باتوں کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ میں تیرے پیروں کے تیرے منکروں یا قیامت تک غالب رکھوں گا، کہ بہرحال بعد کے یہ تینوں وعدے بالترتیب جبھی عمل میں آئیں گے کہ پہلے وعدہ اول وقوع پذیر ہو جائے، یعنی تیری موت ان کے ہاتھوں نہ ہو بلکہ اپنی مقررہ مدت پر پہنچ کر طبعی موت آئے۔ ان آیات میں پہلے وعدہ کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ میں اول تجھ کو ماروں گا پھر بالترتیب یہ سب امور انجام دوں گا، کیونکہ یہ قول صرف جاہل ہی کہہ سکتا ہے، لیکن جس کو گفتگو کا معمولی بھی سلیقہ ہو وہ ہرگز ایسا کہنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ ترتیب ذکری کے لیے یہ تو ہونا چاہیے کہ ان امور کے وقوع میں ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ ترتیب میں فرق لا کر تقدیم و تاخیر کا عمل جراحی کرنا پڑے، لیکن اگر کوئی شے زمانہ کے امتداد اور طوالت چاہتی ہے، اس کا آخری حصہ وقوع ان تمام امور کے بعد پیش آتا ہے جو اس کے بعد مذکور تھے، مگر ترتیب ذکری میں مطلق کوئی فرق نہیں آتا، تو ایسی شکل میں اس وقوع کے متاخر ہو جانے سے کسی عالم کے نزدیک بھی کلام کی فصاحت و بلاغت میں نقص واقع نہیں ہوتا، اور نہ اس قسم کے وقوع ترتیبی کا ترتیب ذکری کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے۔ دوستو، پس مسئلہ زیر بحث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت کا وقوع کبھی ہوا ہو، اس کا ترتیب ذکری سے متعلق کوئی علاقہ نہیں ہے۔ یہاں تو کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ دیے گئے متعدد وعدوں میں پہل اور اولیت اس وعدہ کو حاصل ہے کہ تمہاری موت کا سبب یہ یہود بنی اسرائیل نہیں ہوں گے، کہ بلکہ جب بھی یہ مقررہ مدت پوری ہوگی اس طریق پر ہوگی جو عام طور پر میری جانب منسوب کی جاتی ہے، یعنی طبعی موت، اور یہ وعدہ بہرحال باقی تین وعدوں سے پہلے ہی رہا۔ تبھی تو یہ تینوں وعدے وقوع میں آ سکے، اور اگر کہیں دشمن حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کا سبب بن گئے ہوتے تو پھر رفع اور تطہیر کے لیے کوئی صورت ہی نہ رہ جاتی، اور مرزا قادیانی کی طرح باطل اور رقیق و تعویلات
کی آڑ میں لینی پڑتی اور آیات زیر بحث کی روح فنا ہو کر رہ جاتی، اور یہ اس لیے کہ اگر اسے رفع روحانی اور تطہیر سے روحانی پاکی مراد لیے جائیں تو یہ قطعاً ہے کہ محل اور بے موقع ہوگا، کیونکہ قرآن کے ارشاد کے مطابق وعدے عیسیٰ علیہ السلام کے دیے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کو یہ بتانا کہ تمہارے متعلق یہود کا یہ اعتقاد کہ تم کاذب اور ملعون ہو غلط ہے، اور تم مطمئن رہو کہ میں تمہارا رفع روحانی کرنے والا ہوں، قطعاً عبث تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ پیغمبر خدا ہیں اور جانتے ہیں کہ یہود کا افتراء کیا حقیقت رکھتا ہے۔ نیز یہود کو حضرت مسیح علیہ السلام کی رفع و روحانی کا پتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معاملہ عالم غیب سے متعلق ہے۔ تو خدائے برتر کا یہ ارشاد نہ حضرت مسیح علیہ السلام کے برمحل تسلی کا باعث ہو سکتا تھا اور نہ یہود کے لیے سود مند۔ یہی حال دوسرے وعدہ تطہیر کا ہے، بلکہ جو بقول قادیانی یہود کے ہاتھوں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے، تو ناش پا لینے کے بعد شاگردوں کا مرہم عیسیٰ علیہ السلام کو لگا کر چنگا کر لینے اور پھر منجانب اللہ جن کی ہدایت و ارشاد کے لیے معمور کیے گئے تھے ان سے جان بچا کر بھاگ جانے اور زندگی بھر گمنامی میں زندگی بسر کرتے رہنے کے بعد کہہ دینے سے نہ یہود کے عقیدہ متعلق مسیح علیہ السلام کی ہی تردید ہوگی اور نہ ایک غیر جانبدار انسان ہی یہ سمجھ سکے گا کہ ایسے موقع پر جبکہ عیسیٰ علیہ السلام دشمنوں کے نرغہ میں ہیں اور جبکہ ان کو یہ یقین ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور موت کے بعد رفع روحانی اور تطہیر لازم شے ہے، اور ان تسلیوں اور وعدوں کا کیا فائدہ ہے، خصوصاً جبکہ ان کے ساتھ دشمن نے وہ سب کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ البتہ جمہور اہل حق کی تفسیر کے مطابق آیات قرآنی کی روح اپنی معجزانہ بلاغت کے ساتھ پوری طرح ناطق ہے کہ یہ وعدے حضرت مسیح سے جس طرح کیے گئے وہ بیر محل اور فطری اضطراف کے لیے بلا شبہ باعث تسکین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا وقت کے یہود و نصارہ کے وراثتی عقائد باطلہ کی ترتیب کے لیے کافی اور مدلل جمہور اہل حق کی یہ تفسیر توفی کے معنی مقرر مدت پوری کرنا اختیار کر کے کی گئی ہے، جس کا حاصل ہے توفی بے معنی موت نکلتا ہے، لیکن توفی کے یہ حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ بطور کنایہ مستعل ہوئے ہیں، کیونکہ لغت عرب میں اس کا مادہ وفا یعنی وفا ہے جس کے معنی پورا کرنے کے آتے ہیں، اور اس کو جب بات تفعل میں لے جا کر توفی بناتے ہیں تو اس کے معنی کسی شے کو پورا لینا یا کسی شے کو سالم قبضہ میں کر لینا آتے ہیں۔ اور چونکہ موت میں بھی اسلامی عقیدہ کے مطابق روح کو پورا لے لیا جاتا ہے، اس لیے کنایہ کے طور پر جس میں حقیقی معنی بحالہ محفوظ رہا کرتے ہیں بمعنی موت مستعمل ہوتا ہے، اور کہتے ہیں لیکن اگر موقع پر دوسرے دلائل ایسے موجود ہوں جن کے پیش نظر توفی کے حقیقی معنی لیے جا سکتے ہوں یا حقیقی کے ماں سوا دوسرے معنی بن ہی نہ سکتے ہوں، تو اسی مقام پر خواہ فاعل اللہ تعالی اور مفعول ذی روح انسان ہی کیوں نہ ہوں، وہاں حقیقی معنی پورا لے لینا ہی مراد ہوں گے۔ مثلا اللہ تو پورا لے لیتا ہے جانوں کہ ان کی موت کے وقت ان کی جانوں کو جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے پورا لے لیتا ہے نیند میں۔ وَآلَتِي لَمْ تَمُوتَ کے لیے بھی لفظ توفی بولا گیا، یعنی ایک جانب یہ صراحت کی جا رہی ہے کہ یہ وہ جانیں نفوس ہیں جن کی موت نہیں آئی، اور دوسری جانب یہ بھی بصراحت کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں ان کے ساتھ توفی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فاعل ہے متوفی اور نفس انسانی مفعول ہے متوفی، مگر پھر بھی کسی صورت سے توفی بمعنی موت صحیح نہیں ہے، ورنہ تو قرآن کا جملہ وَآلَتِي لَمْ تَمُوتَ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ محل ہو کر رہ جائے گا۔ مثلا اور وہی اللہ ہے جو پورا لے لیتا ہے
یا قبضہ میں کر لیتا ہے تم کو رات میں اور جانتا ہے جو تم نے کماتے ہو دن میں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔